اللہ رب العزت نے انسان کی جو تخلیق فرمائی، انسان کو جو پیدا کیا، اس کی زندگی کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسانوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اسی مقصد پہ اس کو عمل کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں وہ چیز اپنے مقصد پر عمل چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ کباڑ کے قابل ہو جاتی ہے۔ کوئی مشین اگر گھر پر لائے ہوں، مسالہ پیسنے کی مشین، مکسر، اگر وہ اپنا کام نہیں کر رہی ہے تو پھر وہ مشین گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ واشنگ مشین کپڑے دھونے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اگر وہ کپڑے دھونا ہی چھوڑ دے تو وہ اپنا مقصد چھوڑ چکی ہے، اب اس کی جگہ بھنگار میں یا کباڑ خانے میں ہی ہوتی ہے۔ انسان جب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے تو پھر اس کی بھی دنیا میں رہنے کا کیا حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا تھا، اب یہ مشین اس مقصد پہ نہیں چل رہی ہے تو پھر اس کے لیے جہنم کا ایندھن تیار ہے، جہاں پر اس کو ہمیشہ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار ہمیں تنبیہ فرمائی کہ جو چیز ہمیں ہمارے مقصد سے پھیرتی ہے وہ کون سی چیز ہے، کس لیے انسان غافل ہوتا ہے اور کیوں بھٹک جاتا ہے، کون سی چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میرے بعد اپنی امت سے اس بات کا اندیشہ نہیں رکھتا کہ یہ کافر ہو جائے گی، مشرک ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے گی، کافر ہو جائے گی، لیکن اندیشہ اس بات کا ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی اور تم دنیا سمیٹتے سمیٹتے اللہ رسول کو بھول جاؤ گے۔ آج یہ پوزیشن پر جو مسلمان آیا ہوا ہے، امت مصطفیٰ کی یہی حالت ہے کہ دنیا اس قدر حاوی ہے کہ وہ اپنے آرام اور سکون کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جو کمفرٹ زون میں جینے کا عادی ہو گیا ہے اسے آج مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ آج میں محسوس کرتا ہوں میرے عزیزوں، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات پر، قرآن پر، اسلام پر، دین پر اور اللہ کی ذات پر حملے ہوں تو لوگ آئیں کائیں کرتے رہتے ہیں، ابھی اپنے دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں کہ میری سیفٹی کتنی ہے، میری سیکیورٹی کتنی ہے۔ چھوٹے سے لے کر بڑا آدمی ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ خواہ مخواہ اس مسل میں اپنا سر کیوں رکھنا، کیوں اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا ہے، میرے بھی بیوی بچے ہیں اور سب مشکل میں پڑ جائیں گے۔ یہی دنیا میں کمفرٹ زون میں جینے کی خواہش اس کو بزدل بنا دیتی ہے اور اپنے راستے سے اسے ہٹا دیتی ہے۔ کبھی کبھار یہ بھی تو سوچا ہوتا کہ بیوی بچے اور گھر بار اور جائیداد اور بزنس صرف ہمارے نہیں، صحابہ کے بھی تھے، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں۔ ان کی بھی جائیدادیں تھیں، ان کے بھی مال و اولاد تھے، ان کی بھی بیوی بچے، لیکن کبھی عظمت مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ کے بیچ دنیا کی کسی چیز کو انہوں نے کبھی آنے نہیں دیا ہے۔ ہم ساری چیزوں کو پہلے مقدم رکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ میرے عزیزوں، ایک صحابی رسول کی بات اگر عرض کروں، ابو دحدہ، ایسے مالدار صحابی تھے جن کا باغیچہ پورے مدینے میں سب سے قیمتی باغیچہ تھا، سب سے قیمتی باغیچہ تھا، اور ان کے باغیچے کی کھجوریں سب سے مہنگی کھجوریں۔ ابو دحدہ کے باغیچے کی شہرت تھی مدینے میں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ آیا تھا، ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا، ایک دوسرے صحابی کا۔ اس یہودی کے اور مسلمان صحابی کے درمیان جو مسئلہ وہ تھا ایک درخت کو لے کر کے، کھجور کے درخت
وہ یہودی کے آنگن میں تھا جس کی کھجوریں اس صحابی کے گھر پہ گر جاتی تھی. انہوں نے خریدنے کے لیے کہا, وہ دینے کو راضی نہیں تھا. یا اس طرح کا ایک مسئلہ اور بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رغبت دلائی, کوئی ہے جو یہ ایک درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے, اسے میں جنت کا باغیچہ دوں گا. تو اس وقت ابو دہدہ کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں سودا کروں گا اس یہودی سے. ایک ہی درخت تھا اس کے آنگن میں. اس سے کہا کہ کتنے میں تو یہ درخت بیچے گا؟ میرے نبی کی بات ہے, حضور کا فرمان ہے, میں خریدوں گا. اس نے کہا میں بیچنا نہیں چاہتا, اس کی قیمت, کیونکہ اسے پتا تھا ان کی کمزوری ہے. ابو دہدہ نے کہا کیا تجھے پتا ہے مدینے, اوالی مدینے میں ابو دہدہ کا باغیچہ؟ کہا اس کو کون نہیں سنا ہے, مدینے کا ہر بچہ جانتا ابو دہدہ کے باغیچے کی شہرت. کہا اگر میں وہ باغیچہ اس درخت کے بدلے دے دوں تو کیا تو یہ درخت مجھے دے گا؟ اس نے کہا یہودی نے, پاگل ہو گئے ہو, کیا بات کر رہے ہو, ایک درخت کے بدلے وہ اتنا قیمتی باغیچہ جس کی کھجوریں پورے مدینے میں مشہور ہوں. ابو دہدہ نے کہا اس باغیچے سے زیادہ قیمتی میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے, میرے لیے نبی پاک کی عزت اور ان کی حرمت اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے ہے. اس یہودی نے کہا کون نہ کہے گا سودا, اگر تم صحیح میں مجھ سے مذاق نہیں کر رہے ہو تو ابھی میں یہ درخت دیا اور باغیچہ دو. ابو دہدہ نے کہا تو نے ابھی دیا, میں نے بھی یہیں سے دے دیا, باغیچہ بیچ دیا اور ساری چیزیں یہیں پر طے کر کے اپنے باغیچے پر آتے ہیں. باہر دروازے پر کھڑے ہیں, باغیچے کے پھاٹک پر, ان کی بیوی ان کی بچے, گھر اندر بنا ہوا ہے باغیچے کے اندر جو ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے خوشنما, باغیچے کے اندر خوشنما محل بنا ہوا ہے. دروازے کے باہر سے ابو دہدہ پکارتے ہیں یا ام دہدہ, اپنی بیوی کو, باہر آ جاؤ, باہر آ جاؤ اپنے بچوں کو لے کر. بیوی نے کہا اتنی جلدی کیوں اس طرح سے بلا رہے ہو, کیا بات ہے, کیوں چیخ رہے ہو؟ ابو دہدہ نے کہا یہ باغیچہ بک گیا ہے, اب ہمارا نہیں ہے, باہر آ جاؤ. عورتیں کبھی کسی چیز کو دینے دیتی ہیں؟ گھر کی کوئی چیز بک جائے عورت راضی ہو جائے, لیکن وہ عورت عام عورت نہیں, رسول اللہ کی صحابیہ تھی. کہا اچھا ابو دہدہ یہ باغیچہ بک گیا ہے, میرا تم پر یقین ہے کہ بہت اچھا سودا کیا ہوگا, کیونکہ مدینے میں اس جیسا باغیچہ تو نہیں ہے. ابو دہدہ نے کہا تو سچ سمجھتی ہے میں نے بہت اچھا سودا کیا ہے. باہر آئی, یہ اندر نہیں گئے, اپنے بچے اور اپنی عورت کو لے کر باہر نکلے. ابو دہدہ سے پوچھتی ہے خاتون نے کتنے میں سودا کیا ہے, کتنے میں سودا کیا ہے؟ کہا بس وہ ایک درخت کے بدلے جو یہودی کے آنگن میں ہے میں نے یہ باغیچہ پورا اس کو دے دیا. عورت نے کہا ہاں ایسے کیسے, اتنا بڑا باغیچہ ایک درخت کے بدلے میں؟ کہا وہ تو بظاہر ایک درخت ہے لیکن اصل قیمت تو رسول اللہ کی زبان ہے. کہا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ایک درخت جو اس یہودی کا خرید کر کے ایک صحابی کو دے دے میں اسے جنت کا باغیچہ دے دوں. ابو دہدہ نے جیسے ہی یہ سنایا تو ام دہدہ کہتی ہیں ابو دہدہ تم نے کبھی میرا یقین نہیں توڑا, آج میں یہ کہتی ہوں یہ باغیچہ ہی کیا حضور سے پوچھتے ہم سب بھی بکنے کو تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر یہ یقین کامل تھا, انہیں دنیا بیچ میں کبھی روک نہ سکی. ہمارے تو چھوٹی دکانیں ہمیں روک دیتی ہیں, ہمارے تو چھوٹے دروازے ہمیں روک دیتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, اپنے مقصد حیات سے آدمی جب بھٹکتا ہے تو کون سی چیزیں جو اسے اٹریکٹ کرتی ہیں دنیا میں؟ یہ مال دولت. مجھے وہ بات یاد آتی ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے جس میں شہد ہے, آپ اس کو نوش فرمانا چاہتے ہیں, منہ کے قریب لے گئے, اچانک آپ نے واپس رکھ دیا اور کسی چیز کو دھکا دے کر کے ہٹانے لگے جیسے کوئی مکھیوں کو بھگاتا ہے, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے قریب کبھی کوئی مکھی نہیں آتی, لیکن اندیکھی چیز کو آپ ہٹا رہے تھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پیالے کو اٹھایا,
پھر تھوڑی دیر منہ کے قریب جاتے ہی واپس رکھ دیا، پھر کسی چیز کو دھکا دے کر نکال رہے تھے۔ تیسری مرتبہ پیالہ اٹھایا تو صحابہ نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اشک بہ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے پہلی بار جب میں نے شہد کا پیالہ اٹھایا تو دنیا میرے پاس سج سنور کر کے آئی، تیار ہو کر آئی، اور کہا اے اللہ کے نبی میرا حسن و جمال آپ قبول کر لیں، ہر طرح کے حسینائیں آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گی، ہر طرح کا حسن آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گی۔ حضور فرماتے میں نے دھکا دے کر دور کیا کہ مجھے تیرے حسن و جمال کی ضرورت نہیں، دنیا چلی گئی۔ دوسری بار جب میں نے پیالہ اٹھایا تو دنیا پھر آئی میرے پاس، اور پورے زر و جواہرات اور دولت کے انبار لے کر دنیا نے کہا اے اللہ کے نبی یہ قبول کر لیں، آپ کے قدموں میں سونے کے محلات اور جواہرات سجا دیے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے اس کو بھی دھکا دے کر دور کیا، نہ تیرے حسن و جمال کی طرف میں رغبت کروں گا، نہ تیرے دولت و مال کی طرف، مجھے اس کی بھی حاجت نہیں۔ تیسری بار بہت امپورٹنٹ چیز میں عرض کر رہا ہوں، جو کہنا چاہتا ہوں توجہ سے سنیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں تیسری بار دنیا میرے پاس آئی اور کہا اے اللہ کے نبی آپ نے میرے حسن و جمال کو بھی نہیں قبول کیا، دولت و مال کو بھی نہیں قبول کیا، مجھے دھکا دے کر دور کیا، لیکن ایک بات ہے آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی، وہ دولت و مال اور حسن و جمال کی طرف بھاگے گی اور آپ کو چھوڑ دے گی۔ حضور فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میرے آنسو نکل آئے، کیا میری امت مجھے چھوڑ کر اس طرح دور ہو جائے گی؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو ہے مسلمانوں، کیا آج وہ پوزیشن نہیں ہے؟ ہم ان دو چیزوں کے چکر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دور بھاگے جا رہے ہیں۔ تم نے کبھی راتوں کو تصور کر کے دیکھا کہ کتنی راتیں ایسی آئی کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو یاد کیا ہے، تنہائی میں اپنے حبیب کو یاد کیا ہے؟ اس رسول کا حال تو یہ تھا، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ایک رات ایسی نہیں گئی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا نہ کرتے ہوں۔ رات کو کھڑے ہوتے تھے تو پنڈلیوں میں سوجن آ جاتی تھی، پیر سوج جاتے تھے، اور کثرت سے روتے تھے اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میری امت بھولی بھالی ہے، اس کی بخشش میرے حوالے کر دے، رب حب لی امتی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ اور آج امت کا حال یہ ہے کہ سال میں ایک بار میلاد کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں حق ادا کر لیا۔ ہر دن ہر رات جو نبی پاک ہمیں یاد کرتے تھے تو ہم نے آج وہ کیا کر دیا ہے؟ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے مقصد حیات سے ہٹاتی ہیں، اپنے راستے سے ہٹاتی ہیں، دولت اور شباب، یہ حسن و جمال۔ ہر نوجوان کو دیکھو ان دو چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اسے یہ دو چیزوں کی خواہش ہے، مال جمع کرنا ہے اور خوبصورت عورت کو لانا ہے، اور ان دو چیزوں نے دنیا میں اس کو ایسا غافل کر رکھا ہے، اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ جب اس کے سامنے کہا جائے تیرے نبی پاک کی عزت کی بات آئی ہے، کہا وہ دیکھ لیں گے، مولانا لوگ تو ہیں نا، علماء اکرام اپنا کام کریں گے، کل قیامت کے دن کیا منہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے؟ کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے کہ میری سفارش فرما دیں اے اللہ کے نبی؟ کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے کہ اے اللہ کے نبی میری شفاعت کر دے؟ کیا اس بات کا احساس نہیں ستاتا کہ اللہ کے نبی اگر مجھے پوچھیں تو اسی جگہ سے آتا ہے جہاں روز مجھے گالیاں دی جاتی تھی اور تو سن کر کے کباب کھایا کرتا تھا، تو روزانہ اپنی مستیوں میں مست تھا۔ اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا۔ آج تمہیں میں جگانے آیا ہوں اور بیدار کرنے آیا ہوں۔ زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، نہ یہ کہ تم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے۔ ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں جو رات بھر تم اپنے دوستوں کے لیے گزارتے ہو، تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہو، اور ان دوستوں کے چکر میں اپنا مال بھی بہایا، وقت بھی گنوایا، لیکن حاصل کیا ہوا پتہ ہے؟ قرآن میں 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف اس لیے دوزخ میں جا رہے ہوں گے کہ ان کے دوست برے تھے،
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ پکارے گا اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو آج دوزخ میں نہیں جا رہا ہوتا۔ بہت سارے ایسے لوگ، اور جن کے لیے تم نے زندگی پوری اجاڑ دی، وہ کب تک کے لیے آئے تمہارے پاس؟ کب تک کے لیے؟ کیا تمہارے جنازے کے کندھا دینے کے بعد ختم ہو گئی بات؟ کون تمہاری قبر میں آتا ہے؟ کون تمہارے قبر کے حالات دیکھتا ہے؟ کون ہے جو حشر میں تمہارے معاملات کی سفارش کرتا ہے؟ ہے کوئی نوجوان دوست تمہارے لیے مددگار؟ نہیں۔ تمہارا دل بھی یہ کہے گا اس قبر کی نئی زندگی میں اگر کوئی آئے گا تو وہ آمنہ کا لال آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا ہے وہ قبر میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حالت میں اور اتنی جلدی آتے ہیں، اور منکر نکیر کے اٹھانے سے پہلے اس سے کہتے ہیں فرشتوں سے آہستہ سے اٹھاؤ، میری محبت میں بڑا تھک کے آیا ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ جو محبت مصطفیٰ میں یہاں تھکا ہوا ہو اس کے لیے ہے، وہ نہیں جو عیش و عشرت میں شباب و کباب میں یہاں تھک کر کے گیا ہو۔ وہاں پر بھی بزرگوں نے فرمایا قبر میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ لوگوں کی، کچھ مومنین کی قبر میں ایسے بھی حالات ہوں گے کہ جب فرشتے اس کو اٹھا کر جھنجھوڑ کر پوچھ رہے ہوں گے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں، حضور اپنا چہرہ پھیر لیں گے۔ حضور فرماتے ہیں خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، جس کو پسند کرتا تھا اس کو آج بلا لے۔ تمہارے پاس کوئی اور آپشن رہ جائے گا قبر میں بلانے کے لیے کسی کو؟ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لو۔ جتنے لوگ ڈائیورٹ کرتے ہیں ادھر ادھر، ان کی طرف توجہ نہ کرو۔ کبھی آپ گاڑی چلا رہے ہو، جو لوگ گاڑی میں بیٹھے ہو ان کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے، اگر یہاں سے نکلیں آپ پونا جانا چاہتے ہیں، تقریباً 150-200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، راستے میں بہت سارے مناظر آتے ہیں، بہت سارے اچھے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی پہاڑیاں ہیں، کبھی درخت ہیں، کبھی جھیل ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے۔ تو کیا اس راستے پہ گزرتے ہوئے جو چیز اچھی لگ جائے وہیں رک جاتے ہو؟ تمہیں پتا ہے نہیں مجھے تو پونا پہنچنا ہے 2 گھنٹے کے اندر، میرا راستہ آگے، میری منزل آگے ہے، جتنے درخت آئے خوبصورت دیکھ لیا چل پڑا، پہاڑ آئے دیکھ لیا چل پڑا۔ دنیا کا سفر ایسی ہے جتنی چیزیں شہوتیں تمہیں اپنی طرف بلاتی ہیں، اگر نظر پڑ گئی تو نیچے کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ تمہاری منزل یہ شہوتیں نہیں ہیں، تمہاری منزل تو اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں جانا ہے، تمہاری منزل وہ ہے۔ اور جو اپنی منزل کو نہیں پہچانا ہے وہ یہیں پر ڈائیورٹ ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اپنے اصلی مقصد پر کامیاب ہونے کے لیے ایک فارمولہ میں آپ کو بتاؤں، کیسے بھی حالات ہو۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی میں حالات بدل گئے، گناہوں کی طرف چل پڑے، کبھی خواہشات نے انگڑائیاں لی، میں نفس کا شکار ہو گیا، فلاں کام کر لیا، فلاں کام کر لیا۔ کون انسان ایسا ہے جو خطا نہیں کرتا؟ انسانوں میں خطا ہے، نبیوں کو چھوڑ کر، لیکن میرے عزیزوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مایوس ہو کر کے انہی کاموں میں لگ جاؤ۔ کل کی رات ہی میں دیکھ رہا تھا، یہ موبائل جو تمہارے ہاتھ میں ہے بہت ساری نصیحت کر جائے گا تمہیں۔ موبائل اپنے ہاتھوں میں لیے رہتے ہو، کوئی بھی آج شاید اس موبائل سے خالی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے اس موبائل کا اصلی مقصد کیا ہے؟ کیوں بنایا گیا اس کو؟ فون، رابطہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے، یہی بیسک اس کا مقصد، جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے رابطہ کرنا چاہیں گے، نمبر لگائیں گے، ادھر چلا جائے گا اور آپ بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ یہی بیسک مقصد تو یہ ہے، یہ بنیادی مقصد ہے اس فون کا۔ میں یہی سوچ رہا تھا یہ فون آج بھی اتنا عقل مند ہے، یہ اپنے بیسک مقصد کو جانتا ہے، لیکن دنیا میں ترقیات کے آتے آتے اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئیں۔ موبائل کے اندر پھر کیلکولیٹر بھی آ گیا، موبائل کے اندر پھر فوٹو لینے کا کیمرہ بھی آ گیا، ویڈیو بھی آ گئے، اب اس کے بعد چلتے چلتے اب تو سوشل میڈیا پورا آ گیا۔ اب سوشل میڈیا کی سائٹس بھی آپ کنٹینیو کھول کر کے بیٹھے رہتے۔ ایک بات مجھے بتانا، سب جانتے ہیں آپ فیس بک دیکھ رہے ہو، انسٹاگرام دیکھ رہے ہو، واٹس ایپ کھولے ہوئے ہو، یا یوٹیوب میں کوئی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہو،
کچھ بھی کر رہے ہوں، لیکن اگر کسی دوست نے آپ کے فون لگایا تو یہ ساری چیزیں بند کرتا ہے اور پہلے گھنٹی بجا کر بتاتا ہے تمہارا فون آیا ہے۔ موبائل اپنے کام پہ ہے، اس کا اپنا بنیادی مقصد وہ چھوڑا نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئی، اور شاید چاہے جتنی بھی ایڈ ہوں لیکن فون آنا جانا یہ کبھی بند نہیں کرے گا۔ جو انکمنگ ہے، فون کسی نے لگایا ہے تو یہ تمہیں بتا دے گا الارم، ہوتا ایسا نہیں ہے آپ کی ویڈیو چل رہی ہو، یوٹیوب چل رہا ہے، کچھ بھی چل رہا ہو، فون اگر آیا تو وہ چیز روک دے گا اور پھر فون کا الارم تمہیں بتائے گا۔ یہ اپنے بنیادی مقصد پر چل رہا ہے۔ تمہاری زندگی میں چاہے جتنی بھی چیزیں ایڈ ہو جائیں، جس وقت اذان ہو جائے تمہیں سمجھ جانا چاہیے میرا مولا بلا رہا ہے، میرے اصلی مقصد کے لیے میں جو دنیا میں ہوں وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ میرے رب کا فرمان، میرے رب کا اعلان آ چکا ہے، چھوڑو ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں ایڈ ہو جائیں اس چیز کو روکنا۔ اچھا، اور دوسری ایک چیز یہ بھی ہے اس موبائل کی، میں محسوس کر رہا تھا یہ بہت اچھا ہے بیچارہ، یہ موبائل اپنے مقصد پر کامیاب ہے، اس لیے کہ اس کو کبھی کسی کے ہاتھ میں دو تو ہی گندا بنتا ہے۔ جب تک اس کو کوئی چلاتا نہیں ہے، تم چلاؤ گے، اندر گھسو گے، بہت ساری چیزوں میں داخل ہوتے رہو گے، پتہ نہیں کیا کیا کھولتے رہو گے، وہ سب چیزیں وہ کرتا چلا جائے گا۔ لیکن اس کو کہیں بستر پر پٹک کر کے چھوڑ دو، وہ کبھی گندگی نہیں کرتا، خود سے ایسے نہیں ہے کہ وہ ویڈیو کھول کے چالو ہو جائے گا، وہ موبائل خود سے کسی کو ویڈیو نہیں دکھاتا، خود سے کسی کو فوٹو نہیں دکھاتا، لیکن اس کو بستر پر ایسی پڑے رکھے رہو، وہ دوسری گندی چیزیں تو نہیں دکھائے گا جب تک تم ٹچ نہیں کرو گے، لیکن وہاں پڑے رہنے کے وقت بھی فون کسی کا آیا تب بھی بچ کے دکھائے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے اس سے کہ دوسروں کے ہاتھ میں جاتا ہے اور کوئی دوسرا چلاتا ہے تب یہ بے حیائی دکھاتا ہے۔ تم اس بات کی اپنے آپ کی ذمہ داری لے لو، تم کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہ بنو، دوست تمہارے ساتھ کھیلیں گے اور دنیا تمہارے ساتھ کھیلے گی، عیش و عشرت کی تمہاری خواہشات یہ سب دنیا ڈالتی ہے۔ اگر یہ ساری دنیا سے ہٹا کر اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کرو، دیکھو کبھی تمہاری زندگی میں تمہارے جسم سے بے حیائیاں نہیں آ سکتی، نہیں آئیں گی۔ یہ جسم اللہ، اس جسم کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور ہماری گردنوں کی اوپر اگر کسی کا حکم ہے تو وہ رسول اللہ کا ہے۔ اگر زندگی میں تم نے یہ طے کر لیا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے، میری گردن اللہ کے نبی کی عزت کے لیے ہے، سپرد کر دیا اپنے آپ کو، تو بے حیائیاں تمہارے اندر نہیں آئیں گی۔ ہاں ہوتا یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کیا ہے، دوستوں کے سامنے، ارے کس کو تم جان جان کہتے رہتے ہو، تو میری جان ہے، میں تیری جان ہوں، پتہ نہیں کتنوں کو جان کہا ہے، اور کوئی جان کسی کے کام کی نہیں ہے، کسی کے کام کی نہیں ہے۔ لیکن ایک بار جن صحابہ نے کہا فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان۔ یہاں دوست کو یا بیوی کو یا محبوبہ کو جان کہا تو بدلے میں اس نے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی ہے، زندگی میں سوائے دکھ اور غم کے کچھ نہیں ملا جان سے، لیکن مصطفیٰ کریم کو جس نے یہ کہا میری جان آپ کے حوالے ہے، اللہ کے نبی نے ان کو ذرے سے اٹھا کر کے آسمان کا تارا بنا دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کر کے تو دیکھو، پھر تمہیں کہاں سے کہاں پہنچایا جائے گا۔ آج دنیا مجھے پہچانتی ہے تو میرے باپ کے نام سے نہیں، عظمت مصطفیٰ کے نام سے پہچانتی ہے، قدم مصطفیٰ کی برکت سے پہچانتی ہے۔ ہم کو اگر کسی نے اٹھایا ہے تو کسی کے باپ نے نہیں، کسی نیتا نے نہیں، میرا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے۔ میری آج عزت کوئی کرتا ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ یہ سیاسی کوئی عہدہ رکھتا ہے، صرف اس لیے عزت کی جاتی ہے کہ نبی پاک کی عزت پر بات آتی ہے تو یہ اپنی آواز کو تو اٹھاتا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔
اللہ کریم ہم سب کو اپنے مقصد حیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کو با مقصد اور با عمل بنانا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مرنے سے پہلے وہ دن ہمیں دکھا، آنکھیں بند ہونے سے پہلے ایک بار اس حسین جمال جہاں آرا کی زیارت ہمیں نصیب فرما۔